السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قد أفلح من تزكى وقال الله تبارك وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال الله تبارك وتعالى قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. صدق الله العظيم. اللهم ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. تمام تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اس کی توفیق سے آج اس مبارک گھڑی میں اور مبارک دن میں اور اسلامی سال کا دوسرا مہینہ کا پہلا جمعہ ہم اللہ رب العالمین کے گھر میں حاضر ہوئے ہیں نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے. اللہ تبارک و تعالی ہمارے تمام اعمال صالحہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما اور ہماری زندگیوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ کے مطابق بنا دے. اللہ رب العالمین نے ہمیں زندگی گزارنے کا مکمل طریقہ بتایا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ کی اتباع میں اللہ رب العالمین نے ہماری دنیا و آخرت کی کامیابی رکھی اور یہ فرما دیا صبح و شام اور زندگی، ہفتہ و مہینہ، دن، یہ سارے گھڑیاں اللہ رب العالمین کی ہیں. سارا زمانہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے. وہی دن اور رات کو بدلتا ہے، رات اور دن آتی ہے. تو اس زمانے میں، ان ایام میں، ان دنوں میں کس طرح ہمیں زندگی گزارنا ہے، وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق. اسلامی سال کا دوسرا مہینہ ماہ سفر کہلاتا ہے، جو شروع ہو چکا ہے اور آج سفر کی دوسری تاریخ ہے، پہلا جمعہ ہے. زمانے جاہلیت میں کئی ایسی باتیں تھیں جو اس مہینے کے حوالے سے مشہور تھی، جس کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اسلام نے اس چیز کو ختم کیا اور روشنی عطا فرمائی، زندگی عطا فرمائی اور حقیقی راستہ عطا فرمایا، اتباع کا راستہ. اور یہ نظریہ عطا فرمایا کہ ہر نفع و نقصان کا مالک وہ صرف اللہ رب العالمین کی ذات ہے. کسی انسان کو کوئی بھی نفع و نقصان کا حصول وہ اللہ رب العالمین کی اس پر یقین رکھنا کہ جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے. جو بھلائی ملتی ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی عقیدہ توحید ہے، یہ پختہ عقیدہ و یقین رکھنا کہ نفع و نقصان جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے. یہ ہمارا عقیدہ، بنیادی عقیدہ ہے. لا الہ الا اللہ، اللہ پر توکل کرتے ہیں، اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر اپنی زندگی گزارتے ہیں. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ رب العالمین کا یہ فرمان، یہ آیت سورۃ الانعام کی، فرمایا قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ، کہ آپ کہہ دیں کہ میں تو اپنے نفع و نقصان کا بھی مالک نہیں ہوں سوائے اس کے جو اللہ چاہے. إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ. پھر آگے مزید فرمایا وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، اور اگر میرے پاس غیب کا علم ہوتا تو بہت ساری بھلائیاں اکٹھی کر لیتا. وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ
جو اللہ رب العالمین نے ان کو عطا فرمایا، دونوں جہانوں کا رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، نہ صرف انسانوں کے لیے بلکہ حیوانوں کے لیے، ہر مخلوق کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ اور آپ کو علم، اللہ رب العالمین نے جو آپ کو علم دیا، لیکن پھر بھی یہاں فرما دیا وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو علم دیا جتنا، فرمایا کہ اگر میرے پاس غیب کا علم ہوتا تو بہت ساری بھلائیاں اکٹھی کر لیتا۔ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ۔ میں تو، اور مجھے کوئی تکلیف نہ پہنچتی۔ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، تیسری چیز یہ بتائی کہ میں نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں سوائے اس کے کہ جو اللہ رب العالمین چاہے، الا ما شاء اللہ۔ دوسری چیز وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ، کہ میں غیب کا علم اللہ رب العالمین نے مجھے جو علم دیا ہے وہی میں جانتا ہوں، اسی کے مطابق میں زندگی گزارتا ہوں اور لوگوں کو بتاتا ہوں۔ اور پھر فرمایا کہ اگر میں یہ سب جانتا تو میں بہت ساری بھلائی اکٹھی کرتا اور مجھے کوئی تکلیف نہ پہنچتی۔ اور پھر آخری میں بتایا میں تو صرف ڈرانے والا، ان انا الا نذیر وبشیر لقوم یؤمنون، میں تو صرف ڈرانے والا اور خوشخبری دینے والا ہوں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے۔ تو اس آیت کو، یہ بنیادی عقیدہ اللہ رب العالمین نے اگر اس آیت کو سمجھ لیا جائے، قرآن مجید میں بارہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا ہے کہ غیب کا علم، نفع و نقصان کا مالک صرف اللہ رب العالمین ہے۔ تو ہمیں اس ماہ مبارک کی جو توہمات ہے، جو اس ماہ مبارک سے وابستہ ہے، جو ہمارے ہاں اور زمانہ جاہلیت سے جو رسومات چلی، اور پھر بڑے صغیر میں اور دیگر جو ہمارے اٹھنا بیٹھنا ابھی تک یہ رسومات یا کوئی ایسا توہمات رہی، تو اس چیز کو، اس عقیدے کو سمجھ لیں گے تو یہ آسانی ہو جائے گی کہ تمام چیزیں، تمام بھلائیاں، نفع جو ہے وہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے۔ دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا مَا يَفْتَحِ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِن رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا، کہ اللہ جو رحمت لوگوں کے لیے کھول دے اسے کوئی روکنے والا نہیں۔ یعنی اللہ کی طرف سے کوئی رحمت آ جائے، کوئی بھلائی آ جائے تو کوئی زمین کا کوئی فرد، کوئی قوم اس کو جمع ہو کر اس کے لیے وہ نفع روک نہیں سکتی، وہ بھلائی نہیں روک سکتی۔ مَا يَفْتَحِ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِن رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا، اور فرمایا وَمَا يُمْسِكْ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِن بَعْدِهِ، کہ اور جسے وہ روک دے اس کے بعد اسے کوئی جاری رکھنے والا نہیں۔ وَمَا يُمْسِكْ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِن بَعْدِهِ، وَمَا يُمْسِكْ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِن بَعْدِهِ، اگر جو اسے روک دے اور اسے اس کے بعد کوئی جاری نہیں کر سکتا، کوئی اس کو نفع نہیں دے سکتا کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ابھی اس کی یہ بھلائی نہیں ہے۔ تو یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ قرآن مجید میں بارہا ان آیات کا، اس عقیدے کا دہرایا گیا ہے کہ ہر چیز کا مالک، نفع و نقصان کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اس پر ایمان رکھنا، اور یہی ہمارا عقیدہ ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ پر ایمان رکھنا، اللہ پر توکل کرنا اور اللہ رب العالمین سے مشورہ کرنا، یہ بھی اہم چیز ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا، کہ آپ کہہ دیجئے کہ ہمیں ہرگز کوئی مصیبت نہیں پہنچتی سوائے اس کے کہ جو اللہ نے ہمارے حق میں لکھ رکھی ہے۔ إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا، وہی ہے ہمارا کارساز۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور مومنوں کو تو اللہ پر ہی بھروسہ رکھنا چاہیے۔ یہی حدیث میں آپ علیہ السلام نے اس عقیدے کی ان کلمات کے ساتھ وضاحت کی، تشریح کی اپنے ایک ساتھی صحابی رضی اللہ عنہ کو، کہ فرمایا وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ، کہ جان لو کہ اگر ساری انسانیت، ساری امت جمع ہو کر کوئی چیز آپ کو نقصان، نفع دینا چاہے، ينفعوكَ، آپ کو نفع نہیں دے سکتی سوائے اس کے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے لیے لکھی ہے۔ اور اسی طرح نقصان ہے کہ سب آپ کو نقصان پہنچانا چاہیں تو آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتے، کہ اللہ رب العالمین کا بھی اذن نہیں ہے، اس کی طرف سے حکم نہیں ہے۔ تو ہمیں اس عقیدے کی دہرائی، اس وقت پختہ یقین اور توکل، فرمایا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، مومن اہل ایمان تو اللہ پر توکل کرتے ہیں، اس پر یقین رکھتے ہیں، اس پر ایمان و عقیدہ رکھتے ہیں کہ ہر طرح کی بھلائی وہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہی ملنی ہے، نفع اللہ کی طرف سے ملنا ہے۔ کہ جس طرح زمانہ جاہلیت میں یا رسومات یا اس طرح کے عقائد کہ یہ کوئی پرندہ گزرے تو یہ کام کرنا چاہیے،
اگر پرندہ سیدھے ہاتھ طرف گزر جائے، اگر الٹے ہاتھ طرف پرندہ گزر جائے تو اس سفر سے، اس کام سے رکنا چاہیے۔ اور اس طرح کے اور عقیدے کہ اگر کالی بلی راستہ روک لے تو سمجھنا چاہیے کہ اس مقصد میں ناکامی ہوئی ہے۔ اور چیزیں ہم اپنے معاشرے میں سنتے ہیں کہ اگر اس طرح فلاں پرندہ اگر چھت میں بیٹھا ہو تو اس سے یہ مراد ہے، یا اگر کوئی چھینک آ جائے، یا ہاتھ کی اس ہتھیلی میں خارش ہو، یا اس ہتھیلی میں خارش ہو تو اس سے یہ مراد ہے۔ تو اللہ کے دین اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام میں وضاحت کی ہے، تشریح کی ہے، واضح کیا ہے کہ ساری برائیاں، سارا نفع اور نقصان وہ اللہ رب العالمین پر توکل کرنا ہے، اس پر یقین رکھنا ہے، وہ اسی کی طرف سے ہے۔ اور اگر اس کے خلاف کوئی عقیدہ، کوئی راستہ، کوئی سوچ، کوئی فکر اختیار کرتا ہے تو وہ عقیدہ باطل ہے، اسے بدشگونی، توہمات کا نام دیا گیا ہے۔ اس سے یہی مراد ہے کہ انسان کو ایک پختہ عقیدہ توحید کو چھوڑ کر پھر کوئی چیز دیکھ کر یا کوئی بات سن کر وہ کام کرے نہ کرے، یہی زمانے جاہلیت میں یہ لوگ اختیار کرتے تھے، جسے بدشگونی یا توہمات کا نام دیا گیا ہے۔ تو اسے ہمیں منع کیا گیا، اور آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جس شخص کو بدشگونی کسی کام سے روک دے تو اس نے یقیناً شرک کیا، کہ اس نے کسی چیز سے، کسی پرندے سے، کسی اس سے اپنا عقیدہ بنا لیا کہ یہ اس کے مجھے کامیابی ملے گی، یا اس کام سے میں رک جاؤں، یہ پرندہ الٹے ہاتھ طرف چلا گیا، جس طرح زمانہ جاہلیت میں کرتے ہوئے سفر میں نکلنے سے پہلے اگر وہ رک گئے تو فرمایا کہ یہ سب ناپسندیدہ ہے، گویا کہ اس نے شرک کیا، کہ اس نے اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر، اس پر توکل، اس پر یقین، اس پر ایمان کو چھوڑ کر اس نے کسی پرندے، اس کی کسی مخلوق سے جو ہے نا اس نے مشورہ کیا، یا اس سے کوئی اپنی رہنمائی لی، تو یہ عقیدہ باطل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں پچھلے قوموں کا بھی ذکر فرمایا، اور خلاصہ یہی بیان فرمایا کہ بندہ مومن کی زندگی جو ہے وہ کسی نقصان ہونے کی صورت میں وہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں صبر کرتا ہے، وہ کسی اس سے بدسکونی نہیں لیتا، اور کوئی فائدہ ہوتا ہے، کوئی نعمت ملتی ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے اور اسی پر توکل کرتا ہے۔ یہی ایمان کی، اطاعت کی اور توکل علی اللہ کی زندگی ہے۔ کوئی مہینہ برا نہیں ہے، کسی مہینے میں چاہے ماہ سفر کے حوالے سے کوئی عقیدہ جو عقائد ہے، جاہلیت کے عقائد ہے، اس سے اسلام نے، دین اسلام نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اسوہ حسنہ نفی کی ہے۔ ان سارے باطل اور زمانے جاہلیت کے عقائد کو، توہمات کو، بدشگونی کو ختم کیا ہے، اور اسلام نے ایمان کی، توکل کی، عمل کا راستہ دکھایا ہے، اور یقیناً نیک خالی اس کو آپ علیہ السلام نے اور دین اسلام میں، بلکہ اللہ رب العالمین پر حسن ظن رکھنے سے ہمیں یہ عقیدہ دیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اچھا امید رکھنا، اچھا یقین رکھنا۔ لیکن برا عقیدہ یا برا کہ فلاں شخص آج آ گیا، یا یہ مجھے آج صبح ٹکر گیا ماننے والا، اس وجہ سے میرا آج کاروبار نہیں چلے گا، یہ ساری چیزیں توہمات ہیں۔ اسلام نے اس سب چیزوں کو جو ہے منع کیا ہے، ختم کیا ہے، زمانہ جاہلیت کی ہے۔ اچھی امید رکھنا، اچھا حسن ظن رکھنا، یہ یقیناً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں رہنمائی دی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی چیز سے بدشگونی لینا درست نہیں، ہاں اچھا شکون لینا جائز ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اچھا شکون کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اچھے بول جو تم میں کوئی سنتا ہے، کوئی بولتا ہے کہ اللہ پر توکل کرتے ہیں، اللہ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کام آسان کر دے گا۔ اچھا ظن رکھنا اور اچھے بول رکھنا، اچھا نیک خیالی، یہ سب جائز ہے، لیکن اس کے برعکس کوئی بھی اگر یہ عقیدہ رکھتا ہے تو اسلام نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح الفاظ میں اس کی نفی کی ہے۔ ایک اور حدیث میں آپ علیہ السلام نے فرمایا اربع فی امتی من امر الجاہلیہ، کہ چار ایسے کام جو جاہلیت سے میری امت میں ہے اور ابھی بھی ہے۔ فرمایا کہ جاہلیت کے کاموں میں سے چار کام میری امت میں ایسے ہوں گے جنہیں وہ چھوڑنے میں تیار نہیں ہوں گے۔ ایک نسب قومیت کی بنیاد پر فخر کرنا، دوسرا کسی کے نسب میں طعنہ زنی کرنا، تیسرا ستاروں کے ذریعے قسمت کے احوال معلوم کرنا یا ستاروں کے ذریعے بارش طلب کرنا، اور چوتھا جو ہے نوحہ کرنا۔
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عقائد کو جو توہمات ہے یا مشکونی یا ستاروں سے عقیدہ لینا اس کے بارے میں نفی فرمائی ہے، زمانہ جاہلیت کی یہ رسومات قرار دیا ہے۔ آپ علیہ السلام نے حدیبیہ کے رات جب گزاری، حضرت زید بن خالد الجہنی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ میں رات کی بارش کے بعد صبح کی نماز پڑھائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا هل تدرون ماذا قال ربكم، کیا تمہیں معلوم ہے کہ آج تمہارے رب نے کیا کہا ہے؟ تو صحابہ نے پوچھا اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ علم جانتے ہیں، زیادہ جانتے ہیں اس کے بارے میں۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، اللہ رب العالمین نے فرمایا اصبح من عبادی مؤمن بی و کافر، کہ اللہ رب العالمین نے کہا کہ آج میرے بندوں میں سے کسی نے حالت ایمان میں صبح کی اور کسی نے حالت کفر میں۔ فرمایا فَأَمَّا مَنْ قَالَ مُطِرْنَا بِفَضْلِ اللَّهِ وَرَحْمَتِهِ فَذَلِكَ مُؤْمِنٌ بِي وَكَافِرٌ بِالْكَوَاكِبِ، کہ پس جس نے یہ کہا کہ ہم پر اللہ کے فضل اس کی رحمت سے بارش نازل ہوئی تو وہ مجھ پر ایمان رکھنے والا ہے اور ستاروں کی تاثیر سے انکار کرنے والا ہے، اور جس نے یہ کہا کہ ہم پر فلاں فلاں ستارے کی وجہ سے بارش نازل ہوئی تو اس نے مجھ سے کفر کیا اور ستاروں پر ایمان لایا۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں رہنمائی دی ہے اور فرمایا کہ یہ بندے کا ایمان اور توکل اللہ رب العالمین پر، ہر طرح کی بھلائی اور نفع وہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے۔ اگر کوئی اس کے علاوہ کسی کاہن یا نجومی کے پاس جاتا ہے، آپ علیہ السلام نے اس کے بارے میں فرمایا من اتا عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة او كما قال علیہ السلام۔ فرمایا جو شخص کسی کاہن یا نجومی کے پاس جائے یا اس سے کسی چیز کے متعلق سوال کرے اور اس سے کسی چیز کے متعلق سوال کرے تو اس کی 40 راتوں کی نماز قبول نہیں کی جاتی۔ تو اللہ رب العالمین سے ہر طرح کی امید، ہر طرح کی بھلائی، ہر طرح کا توکل اللہ رب العالمین سے کہ اسی پر اہل ایمان وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، کہ جو بھلائی جو نفع جس دن جس رات ملنا ہے، نہ کوئی رات مخصوص ہے، نہ کوئی دن مخصوص ہے اور نہ کوئی گھڑی مخصوص ہے، نہ کوئی مہینہ، بلکہ سارے دن، ساری چیزیں، سارے مہینے وہ اللہ رب العالمین کے ہیں۔ ایک موقع پر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ 70,000 افراد کے متعلق فرمایا کہ جو بغیر حساب کتاب کی جنت میں داخل ہوں گے، پورا اس کا مفہوم اس میں فرمایا کہ ان میں یہ قسم کے لوگ بھی ہوں گے جو اللہ رب العالمین پر توکل کریں گے۔ جو پوچھا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ بغیر حساب کتاب کے صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین نے جب غور و فکر کیا جب اس میں رہے کہ وہ کون لوگ ہوں گے جو بغیر حساب کتاب کی جنت میں داخل ہوں گے، تو پھر آپ علیہ السلام جب آئے، تشریف لائے، پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس بارے میں آپ لوگ غور و فکر کر رہے ہیں، تو فرمایا کہ ہم اس بارے میں کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں ایک قسم کے لوگوں کا یہ ذکر فرمایا کہ نہ وہ بدسکونی لیتے ہیں بلکہ وہ علی ربہم یتوکلون، وہ صرف اپنے رب پر توکل کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین پر توکل کرنا یہ اہل ایمان کا طریقہ ہے، یہ ان کا ایمان و عقیدہ ہے۔ اور توکل اور ایمان کا یہ بھی حصہ ہے کہ انسان جو ہے جو اللہ رب العالمین نے اسباب بتائے ہیں ان اسباب کو اختیار کرے۔ اسباب کو اختیار کرنا یہ توکل کے، یہ ایمان کی عقیدے کے منافی نہیں ہے، بلکہ آپ علیہ السلام نے جو ہمیں رہنمائی دی حفاظت کے لیے فرمایا کہ اونٹنی کو باندھو بھی، سواری کو باندھو بھی اور پھر اپنے رب پر توکل کرو۔ مریض ہوتا ہے وہ اسباب بھی اختیار کرتا ہے، اللہ رب العالمین سے دعا بھی کرتا ہے۔ میدان جنگ میں مجاہدین اترتے ہیں جہاد کے لیے اور وہ اسباب بھی اختیار کرتے ہیں، اللہ رب العالمین سے دعا بھی کرتے ہیں، اس پر توکل بھی کرتے ہیں۔ تو اسباب کو اختیار کرنا یہ توکل کے، یہ ایمان کے عقیدے کے منافی نہیں ہے، لیکن یہ عقیدہ رکھنا کہ کسی انسان سے، کسی پرندے سے ہمیں کوئی نفع نقصان مل جائے وہ اس عقیدے کے خلاف ہے، وہ اللہ رب العالمین کے توکل کے خلاف ہے۔ اور اہل ایمان کا طریقہ، ان کا ایمان و عقیدہ، ان کا توکل یہ ہو کہ اللہ رب العالمین ان سے قریب ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اللہ رب العالمین نے
ہمیں یہ بتایا کہ میں اپنے بندوں سے قریب ہوں، فإنی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں اپنے بندوں کو جب بھی وہ مجھے پکارتے ہیں میں ان کا جواب دیتا ہوں۔ تو اللہ رب العالمین سے توکل کیا جائے، اپنے ایمان کو، عقیدے کو پختہ کیا جائے، اور جو مشورہ ہو اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں طریقہ بتایا۔ اگر ہم انسانوں میں کسی انسان کے متعلق کسی اپنے دوست کو یہ کہیں کہ آپ فلاں انسان سے فلاں اس سے میرا اس متعلق پوچھ کے بتائیں، تو یقیناً یہ بات کہیں نہ کہیں ہمیں تھوڑی سی سمجھ آتی ہے۔ لیکن ہم اللہ رب العالمین سے اگر کسی بارے میں کچھ پوچھنا، کچھ مشورہ، کوئی عقیدہ، کوئی کام اختیار کرنا ہو تو ہم کسی انسان کے پاس جائیں، کسی بڑے کے پاس جائیں تو بتائیں کہ اللہ رب العالمین کو کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو کہتا ہے فإنی قریب، میں اس کی شارت سے بھی قریب ہوں۔ لیکن ہمیں کوئی مشورہ کرنا ہے، ہمیں کوئی آگے کوئی عمل کرنا ہے، ہم کسی فلاں کے پاس جاتے ہیں، فلاں کے پاس جاتے ہیں کہ ہمیں اس بارے میں آپ کوئی بتائیے آگے کیا ہو سکتا ہے، کوئی کاروبار کرنا ہے، کوئی اپنے بچوں کا رشتہ کرنا ہے، کوئی گھر کے بارے کوئی بھی وہ کرنا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو کہتے ہیں فإنی قریب، ہم مجھ سے مشورہ کیجیے، مجھ سے پوچھیے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا طریقہ لیا، اسوہ حسنہ دی، فرما دیا انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک، کہ جب آپ اللہ رب العالمین سے مشورہ کریں، استخارہ کی دعا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ جو آپ کے حق میں بہتر ہو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے لیے اس میں آسانیاں فرمائے۔ بعلمک، اللہ کے علم کے مطابق جو اس کے فضل ہو، اس کے کرم ہو، جو خیر ہو اللہ رب العالمین وہ آپ کے لیے آسانیاں فرما دے، اور جو اس میں شر ہو، جو کام آپ کر رہے ہیں کاروبار کے لیے، جو بھی عمل کرنا چاہ رہے ہیں آپ یا آپ کی کوئی بھی فرد، وہ اللہ رب العالمین سے براہ راست مشورہ کریں، اس میں بڑائی ہوگی تو آپ کے لیے اس راستے میں، اس عمل میں یا جو بھی عمل ہے اس میں آسانیاں ہوتی جائیں گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو اس چیز کو پسند کرتا ہے کہ اس سے اپنا رابطہ قائم کیا جائے، ہر طرح کی اچھائی، برائی، ہر طرح کی بھلائی، نفع اللہ رب العالمین سے، اللہ رب العالمین سے جوڑا جائے۔ تو یہ تمام عقائد جو ہیں جو اس ماہ سفر سے یا ہمارے اندر ہمارے معاشرے میں توہمات کے ذریعے آتے ہیں، ان سب کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خاتمہ کیا، زمانہ جاہلیت کے ہے، اور یہ اسی وقت دور ہوگا کہ ہم اللہ رب العالمین پر توکل کریں۔ انسان وسوسوں کے اس میں آ جاتا ہے، انسان کے اس میں وسوسے آتے ہیں، شیطان کے، نفس کے، اور وہ دوسرے راستے اختیار کرتا ہے۔ اس لیے ہمیں ان سب وسوسوں سے چھوڑ کر اللہ رب العالمین پر توکل کرنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی طرف سے ہر طرح کا خیر ہے۔ قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اہل ایمان مومنین وہ اللہ رب العالمین پر توکل کرتے، جو اللہ رب العالمین نے لکھ دیا دعا کے ذریعے یقیناً اس میں خیر آئے گی، بھلائی آئے گی، وہ دعا کرے، مزید دعا کرے، اللہ رب العالمین کی طرف سے خیر اور بھلائی آئے گی۔ فرمایا ہمیں کوئی تکلیف وغیرہ نہیں پہنچے گی سوائے اس کے جو اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے لکھ دی ہے۔ اور اہل ایمان کا طریقہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ توبہ کے آخری آیت میں، سورہ توبہ کے آخری میں فرما دیا کہ اہل ایمان تو اللہ رب العالمین پر توکل کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں حسبنا اللہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، یعنی اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور کیا اچھا بنا ہے، وہی سارے کام کرنے والا ہے، وہی کارساز ہے۔ حسبنا اللہ، اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور کیا ہی اچھا بنانے والا، کیا ہی اپنے کاموں کو سنبھالنے والا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر بندے کے لیے براہ راست اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے قریب ہے، اس سے بھلائی طلب کرنا، اس سے اپنے اس پر توکل کرنا، ایمان اور عقیدہ پختہ رکھنا کہ اللہ رب العالمین سے براہ راست کوئی بھی چیز اس کے علاوہ کوئی انسان کا گزرنا، کسی انسان کا، کسی جانور کا، کسی پرندے کا، یہ سارے عقیدے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زمانہ جاہلیت کے قرار دیے اور اس کو باطل قرار دیا۔ حقیقتاً اسباب کو اختیار کرنا، توکل کرنا، اپنے کوشش کرنا، دعا اور اللہ رب العالمین پر توکل کرنا، یہ اسلام کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ سنا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العالمین ہماری زندگیوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ کے مطابق بنا دے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، وآخر دعوانا الحمد للہ۔